الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں 2 ہفتے کا وقفہ ہو گیا، اور میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ وقفہ ہو، لیکن ہم بڑوں کے حکم کے تابع ہیں. بڑے جو حکم دیتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے. اس سے پچھلے والے جمعے میں مدرسے میں 12:30 بجے والے میں پڑھانا پڑا، اور 2 ہفتے کے وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر آیا ہے. کچھ باتیں سیرت کے تعلق سے آپ حضرات کی گوش گزار میں نے کر دی، اور میں نے شروع ہی میں کہا تھا سیرت کا موضوع ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے کہ اس کا کلی طور پر یعنی پورے طور پر احاطہ کرنا مجھ جیسے طالب علم تو کیا، بڑے سے بڑے مورخین، محدثین، مفکرین نے سیرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے کرتے ان کی قلمیں سوکھ گئی، الفاظ ختم ہو گئے، لیکن سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، تو اپنے دستور کے مطابق میں اس سے پہلے جو آپ کے سامنے میں نے باتیں کی تھی اس کا خلاصہ تھا کہ ذہن میں آ جائے، پھر آگے کی بات سمجھنے میں تاکہ آسانی ہو. میں نے آپ کو بتلایا تھا اس سے پہلے کہ جب تاجدار مدینہ سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا ظاہری اعتبار سے، اور
نبی بنانے کے بعد جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اللہ کا قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، اور پھر وہ کیفیت، تمام کیفیات جو آپ کے ساتھ پیش آئیں، آپ کی طبیعت کے اندر تبدیلی آنا، اور پھر اماں خدیجہ کا آپ کے نبی ہونے کا یقین کرنا، اور آپ کو دلاسا دینا، اور آپ کو لے جا کر کے جو اس زمانے کے بڑے علماء تھے ان کے پاس لے جا کر کے تمام واقعات کو بتلانا، اور پھر وہاں سے بھی تصدیق کرنا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ البتہ یہ سب واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ پھر میں نے بتلایا تھا کہ سابقین اولین میں کون لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے پہلے قبول کیا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں، خاص طور سے یہ سب سے اہم بات کہ آزاد مردوں میں مسلمان ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور عورتوں میں، آزاد عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اور اسی طرح غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ نے، یعنی اماں خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں کر دیا، اور حضور اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے حضرت زید سے کہ مکے کے لوگ آپ کو حضور کا منہ بولا بیٹا کہتے تھے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں متبنا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ متبنا، یعنی منہ بولے بیٹے سے آدمی آج کے زمانے میں آپ آسان فہم میں یہ سمجھیے کہ کسی کو گود لینا، کسی کی اولاد نہیں ہے، اس نے اپنے بہن کے بیٹے کو گود لے لیا، یا کسی کے بیٹے کو گود لے لیا، تو اب وہ اس کی پرورش اس نے کی، تو اب دنیا کیا سمجھتی ہے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ لڑکا جو ہے انہی کا ہے جس نے پرورش کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت حضرت زید بھی کرتے تھے، اور وہ بھی، یعنی حضور بھی بہت محبت کرتے تھے، یعنی اور زید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ البتہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اصل میں جو ہے گم ہو گئے تھے، یہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے گم ہوئے، اور پھر ان کو لوگوں نے جو ہے پکڑ کر، کسی قافلے والوں نے پکڑ کر، لوگوں نے ان کو پکڑ کر جو ہے لا کر کے فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد بکتے بکتے آ کر کے یہ اماں خدیجہ تک پہنچے، اور جب اماں خدیجہ تک پہنچے تو یہ حضور کی خدمت میں آئے، اور پھر جب یہ چرچا ہو گیا کہ ابو جو ہے زید مکے میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو ان کے والدین، یعنی ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے مکے آئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے جو قیمت آپ کہیں گے وہ قیمت ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بھائی مجھے قیمت تو نہیں چاہیے، مجھے قیمت نہیں چاہیے، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ زید سے پوچھ لیجئے، اگر زید کہتے ہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں تو میں بالکل کہیں سے کسی قسم کی رکاوٹ کا سبب نہیں بنوں گا۔ اللہ اکبر! زید چھوٹے تھے، بہت کم عمر تھی، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں،
پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جو آ جاتا تھا اس کا عالم یہ ہوتا تھا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ دنیا اور دنیا کی محبت ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہو جایا کرتی تھی۔ ابا نے کہا زید تیار ہو جاؤ، چلنا ہے۔ کہا کہاں؟ کہا گھر چلنا ہے۔ کہا حضور سے اجازت لی؟ کہا ہاں اجازت مل گئی۔ کہا کیا کہا؟ حضور نے جانے کے لیے کہا کہ زید کو لے کے جائیں؟ کہا نہیں، کہا کہ زید اگر جانا چاہے تو زید بالکل جائے، میری طرف سے پوری اجازت ہے، لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید نہیں جانا چاہ رہے ہیں، آپ زبردستی بھیج دیجیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب کہا کہ حضور نے کہا کہ زید جانا چاہے، زید تو کبھی جانا نہیں چاہے، زید کبھی نہیں جانا چاہے۔ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ ماں باپ کی موجودگی میں، گھر والوں کی موجودگی میں اتنی علیحدگی ہوئی، اتنا زمانہ گزر گیا، اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کا ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ میرے بھائی بزرگوں، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ حضرت زید کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ آگے کی بات، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، غریب طبقے کے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر جیسے مالدار آدمی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر کا مسلمان ہونا اتنی بڑی جو ہے اسلام کے اوپر اتنا بڑا احسان تھا، اور حضور کو ایسا مضبوط ساتھی، اتنا مضبوط ساتھی ملا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کا ایک اثر و رسوخ تھا۔ جیسے آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ کے خاندان میں، تو کیا ہے، آپ اپنے گاؤں کے اس آدمی کو بلائیں گے اپنی پنچایت میں جس کا ایک اثر ہوگا، جس کی بات مانی جائے گی، کہ اگر وہ کسی بات پر فیصلہ کر دے تو لوگ اس کی بات کو مانیں گے۔ مکے کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی عالم تھا کہ ان کا ایک اثر و رسوخ تھا لوگوں کے درمیان میں۔ جب وہ کوئی بات لوگوں سے کہتے تھے تو لوگ ان کے فیصلے کو مانتے تھے، اور بڑے عقل مند آدمی تھے۔ لیکن جیسے ہی تاجدار مدینہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین کی دعوت دی، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے اس دین کو پیش کیا، کچھ نہ کچھ اس نے مجھ سے سوالات کیے۔ واحد ابو بکر کی ذات ایسی تھی کہ جس نے کبھی بغیر کسی چو چرا کے کوئی بات اس میں اپنی طرف سے نہ پوچھی اور نہ پوچھنے کی جو ہے خواہش ظاہر کی، بالکل جو بات میں نے کہی فوراً اس کی تصدیق کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق دیا، کہ ہر بات کی تصدیق کرنے والے، ہر بات کو سچا ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، مسلمان ہو گئے حضرت ابو بکر، دین کی دعوت شروع ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر معمولی آدمی تھے نہیں، تو 4 آدمیوں کے ساتھ ان کے تعلقات اور تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئے، اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر مالدار آدمی تھے، غلاموں کو خرید لیا کرتے تھے، اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور جب آزاد کرتے تو وہ غلام بھی مسلمان ہو جایا کرتے۔ دھیرے دھیرے یہ تعداد تقریباً 40 تک پہنچی، اور 3 سال کا وقفہ گزرا۔ حضرت ارقم ایک صحابی پیغمبر ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں۔
جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع ہونا ہوتا تو یہ جا کر کے دار ارقم یعنی حضرت ارقم کے گھر میں جمع ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وہیں ہم کلام ہوتے اور تمام عبادتیں اور تمام چیزیں جو اللہ کے احکام آپ کے پاس آتے ان تمام چیزوں کو مخفی طور پر چھپا کر کے لوگوں کے درمیان پہنچاتے. لیکن 3 سال گزر گیا. 3 سال گزرنے کے بعد جبریل ایک دن آئے اور آنے کے بعد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ اس کام کو کریے اور آپ کر رہے ہیں. لیکن اب آپ کو دوسرا حکم دیا جاتا ہے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ ابھی تک آپ مشرکوں سے جھگڑ نہیں رہے تھے, مشرکوں سے سامنا نہیں کر رہے تھے, دعوت دے رہے تھے لیکن خاموشی سے دے رہے تھے. لیکن جبریل نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اب مشرکین سے اعراض کریے, ان کے چکر میں مت پڑیے, اگر مقابلہ کرنا پڑے تو ان سے مقابلہ بھی کریے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں اور پھر آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اپنی فیملی والوں کے کو ڈرائیے اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی طرف بلائیے. میرے عزیز و بزرگوں دوستو جب یہ حکم نازل ہوا تو سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد ایک ایک قبیلے کے ایک ایک آدمی کو آواز دی ہے اور لوگ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد حضور نے یہی فرمایا تھا کہ اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو تم پر عنقریب حملہ کر دے گا تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں وہ مکے والے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا, انہوں نے کہا اے محمد آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ثابت ہوئی ہے, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر جرار ہے جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کی بات کو ہم سچ مان کر ہم اس لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں اس بات کو تم تسلیم کر رہے ہو تو سنو خدا کا پیغام آ گیا ہے. کیا پیغام آیا؟ یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں, اے انسانوں جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, تمہارے طرف مجھے میسنجر بنا کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے بندے جس کام کے لیے تجھے بھیجا ہے اس کام کو کرنے میں تو لگ جا. اور وہ کام کیا ہے کہ میری وحدانیت کا اقرار کرے. اگر معبود کوئی ہے تو میری ذات ہے یعنی خدا کی ذات ہے. یہ مشرک جو ہیں یہ جو شرک کر رہے ہیں اور بتوں کو پوج رہے ہیں ان کو سمجھا دو کہ یہ بت تمہارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یہ خود جو ہے بیچارے مجبور اور لاچار ہیں. حضور نے پیغام سنایا. عجیب ماحول ہو گیا. ابو لہب سگا چچا تھا, بے حد محبت بھی کرتا تھا, لیکن دین اسلام کو ہضم کر لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. ایمان ملا ہے اس پر فخر کرنا چاہیے, لیکن ایمان کو بچانا ہے اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں عجیب ماحول. حضور نے فرمایا
کہ اب باری آ گئی ہے کہ اب تم تک اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج پہنچا دو، اور وہ میسج یہ ہے کہ معبود حقیقی میں ہوں۔ یہ 360 بت مکہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا، یہ خود بیچارے لاچار ہیں۔ جوش آیا ابو لہب، اچھا میرے سامنے پیدا ہوا اور آج یہ نئی بات کر رہا ہے، بدعا دینے لگا، تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد۔ نعوذ باللہ، حضور کو اس نے بدعا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ سڑ جائیں، گل جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، ابو لہب نے یہ کہہ کے پورا ماحول گڑبڑ ہو گیا اور لوگ چلے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ دشمنی ہو گئی مشرکین سے۔ ابھی تک تھا لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن اب دھیرے 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 اب لوگ جاننے لگے، اب تو اعلان عام ہو گیا نا، کفار پریشان ہیں، لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے ہیں، دین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب کفار اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے سرپرست ہیں، آپ کی پرورش میں سب سے بڑا کردار حضرت ابو طالب کا ہے، ان کے پاس آئے مکے کے بڑے بڑے سردار اور کہا دیکھو بھتیجے کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ تو اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب بتاؤ، ہمارے خاندان، ہمارے دادا پردادا، ہمارے آباء و اجداد ان بتوں سے مانگتے تھے، اور یہ کل کا نوجوان یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا اور یہ کہتا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہہ دو اتنا زیادہ سخت کلامی نہ کرے اور اس کو سمجھا دو کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے تک رکھے، لوگوں تک اس کو نہ پہنچائے، ورنہ ہم سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو طالب موجود تھے، کہا بھتیجے، جی چچا، کہا کہ پتہ ہے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو طالب کہ مکے کے لوگ آئے تھے، سرداران آئے تھے، کہا کیا ہوا؟ تو ابو طالب نے پورا واقعہ بتلایا، بہت ناراض ہیں، سخت غصے کا اظہار کیا ہے، اور بھتیجے مجھے خوف ہوتا ہے کہ تم ان سے دشمنی مول لے رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب یہ گفتگو ہی کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ چچا میرے اس جو ہے کام میں میرے مددگار ثابت نہ ہو، وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں چاند اور میرے بائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچائے۔ یہ کہتے ہوئے حضور روتے ہوئے اٹھے ہیں اور اٹھ کر جانے لگے ہیں۔ ابو طالب کے بدن کے اندر کیونکہ خون تو وہی ہے نا، جوش مارا اور کہا بھتیجے، جب تک ابو طالب زندہ ہے کبھی محمد کو آنچ آنے نہیں دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تڑپے ہیں حضرت ابو طالب کے لیے، اور یاد رکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے،
لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب کی موت کا وقت ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں سرہانے کہ چچا کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، لیکن ایسی انا تھی کہتے تھے کہ اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیں۔ باپ کا دھرم، باپ کا مذہب، باپ کی شریعت، باپ وغیرہ جو مانتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر کے اس نے اپنے معمولی سے بھتیجے کی بات میں جو ہے یہ آ گیا اور اس کا کلمہ نہیں مانا۔ حضور دعا کرتے تھے، لیکن قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو جبریل لے کر آ رہے ہیں اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کا کام صرف یہی ہے، اور آپ بالکل پریشان مت ہوئیے۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، رزلٹ دینا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف کام کرنا ہے۔ آپ کام کر کے دکھائیے، بقیہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں تھی، اس لیے بغیر کلمہ پڑھے وہ جو ہے دنیا سے چلے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اور یاد رکھیے حضرت ابو طالب کا رعب اتنا زیادہ تھا، مکے کے بڑے سردار تھے کہ جب تک وہ باحیات تھے یقیناً حضور کے ساتھ بہت مصیبتیں آئیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مارنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے تو بہت کوششیں کی گئی کہ آپ کے گلے میں جو ہے چادر لپیٹا گیا، آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا۔ اس دین کے لیے حضور کے چہرے پر تھوکا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، جو جس کی زبان میں جو آتا لوگ کہتے تھے، یہ سب کرتے تھے، لیکن جرات نہیں ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی موجودگی میں مارنے کی پلاننگ کریں یا آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ کریں۔ البتہ لکھا ہے